أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت بیان فرماتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ یعنی شروع مہینے کے چاند کے متعلق دریافت کیا کہ چاند کبھی باریک ہلالی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ 14-15 دن میں پورا دائرہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں روزانہ کمی ہوتی رہتی ہے۔ تو چاند کے اس طرح گھٹنے بڑھنے سے کیا فائدہ ہے اور اس میں کیا مصلحت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے مصالح جو چاند سے وابستہ ہے یہ ہیں کہ اس کے ذریعے تمہیں اپنے معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کرنا اور حج، رمضان وغیرہ کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ قمری تاریخ کی اہمیت اور شریعت اسلامیہ نے چاند کے حساب کو اس لیے اختیار فرمایا کہ اس کو ہر آنکھوں والا افق پر دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے، بخلاف شمسی حساب کے کہ وہ آلات رصدیہ اور اقوائے رضائیہ پر موقوف ہے، جس کو ہر شخص آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا۔ الغرض قرآن کریم نے شمسی حساب پر قمری حساب کو ترجیح دی ہے۔ پھر بعض احکام میں تو اس حساب کو لازم کر دیا کہ ان میں دوسرے حساب پر مدار رکھنا جائز ہی نہیں، جیسے حج، روزہ، رمضان، عیدین، زکوٰۃ، عدت، طلاق وغیرہ۔ علماء محققین نے لکھا ہے کہ روزمرہ کے استعمال اور مخاطبت و مکاتبت میں بھی اگرچہ شمسی حساب کا استعمال کرنا شرعاً جائز تو نہیں ہے، شرعاً ناجائز تو نہیں ہے، لیکن خلاف اولیٰ ضرور ہے۔ احکام شرعیہ کا مدار چونکہ حساب قمری پر ہے، اس لیے اس کو محفوظ و منضبط رکھنا یقیناً فرض علی الکفایہ ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہاں آیت میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کا مقصد ظاہر کر دیا گیا، اور یہاں حج کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہ عربوں کی زندگی کا بہت اہم شعبہ اور عبادت خاص تھی، حتیٰ کہ جاہلیت میں بھی حج کی رسم کو نہایت اہم سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ جب احرام باندھ لیتے تو گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ مکان کی پشت کی طرف سے داخل ہوتے، مقام میں نقب لگا کر یا سیڑھی لگا کر، اور اسے اپنے نزدیک بڑی عبادت اور خانہ کعبہ کی تعظیم سمجھتے تھے۔ اس پر حق تعالیٰ نے آیت کا یہ حصہ نازل فرمایا، وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ حصہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ دیکھیے ترجمہ دیکھیے، یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اہلہ چاند کے بارے میں، آپ سے چاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ وہ چاند اوقات کی شناخت کا آلہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا،
اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام سے بچے اور گھروں میں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔ ایک بار ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یسألونک عن الأہلہ، آپ سے چاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، کہ وہ چاند اوقات کی شناخت کا آلہ ہے، والحج، لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو وہ گھروں کے دروازوں سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے سے، چاہے ان کو وہ نقب لگانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، سیڑھی لگانی پڑے، وہ پیچھے کی طرف سے آتے تھے۔ اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کوئی شخص حرام سے بچے، گناہوں سے بچے، صاف ستھری شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔ بس آج ذرا اتنا ہی رہنے دیجئے، انشاءاللہ بقیہ کل۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔